بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اسلامیات سلسلہ نمبر 7 کا اگلا سبق شروع ہوتا ہے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے جو عنوان شروع کیا تھا وہ تھا ادا اور قضا، جس میں ہم نے چند پوائنٹس پڑھے تھے، جیسے ادا اور قضا کی تعریف اور کن نمازوں کی قضا پڑھی جاتی ہے، اسی طرح قضا نمازوں کی نیت کس طرح کی جائے، اور قضا نمازوں کا وقت، فجر اور عصر کے بعد قضا نماز اور نفل نماز کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا۔ اسی سبق کے یعنی سبق ادا اور قضا کے کچھ پوائنٹس اور ہیں، وہ آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس میں سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے، ایک سے زائد قضا نمازوں کے پڑھنے کا طریقہ۔ اگر اللہ نہ کرے کوئی شخص ایسا ہے جو بالکل بے نوازی ہے اور اس نے بہت ساری مہینوں کی برسوں کی نمازیں چھوڑی ہوئی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت عطا کی، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اس کو توبہ کرنے کا موقع دیا اور اس نے ارادہ کیا کہ میں اب نمازیں پڑھوں گا۔ اب اس کے ذمہ ہے کہ وہ قضا نمازیں بھی پوری کرے، لیکن وہ قضا نمازیں مہینوں کی اور برسوں کی نمازیں ہیں، تو عزیز طلبہ اس کو چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے جلد سے جلد یہ سب قضا نمازیں پوری پڑھ لے۔ اب ان قضا نمازوں کے پڑھنے کے لیے ضروری نہیں کہ اس کی جو ظہر کی قضا نمازیں ہیں وہ ظہر کے وقت میں ہی پڑھے، عصر کی جو قضا نمازیں ہیں وہ عصر کے وقت میں ہی پڑھے، یا مغرب کی جو قضا نمازیں ہیں وہ مغرب کے وقت میں ہی پڑھے، یا ظہر میں ظہر کی ہی نماز پڑھے، ایک نماز پڑھے ایک دن میں، عصر کی ایک نماز کی قضا کرے، یہ ضروری نہیں۔ ظہر کا وقت ہے، ظہر کی ہم نے اس دن کی ادا نماز پڑھ لی، تو اس وقت میں وہ کئی نمازیں پڑھ سکتا ہے، فجر کی قضا بھی پڑھ سکتا ہے اور ظہر کی قضا بھی پڑھ سکتا ہے، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، وتر بھی پڑھ سکتا ہے، کوئی بھی نماز کی قضا کر سکتا ہے، اور بہت ساری قضا نمازوں کو بھی ایک ہی وقت میں پڑھا جا سکتا ہے۔ اور آخری آسان صورت یہ ہے کہ آخری درجہ یہ ہے کہ جب جو نماز پڑھے، مثال کے طور پہ فجر ادا کی تو اس کے بعد ایک فجر کی قضا بھی کر لی۔ نیت کا طریقہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ بس وہ نیت کر لے کہ جو میری سب سے پہلی فجر کی نماز قضا ہوئی ہوئی ہے یا سب سے آخری قضا ہوئی ہوئی ہے وہ پڑھ رہا ہوں، اور ظہر کی نماز ادا کری اس کے ساتھ ظہر پڑھ لی، عصر کی قضا ادا کی اس دن کی، اس کے ساتھ قضا عصر کی پڑھ لی اپنی پرانی، اور ایک پڑھ لی یا ایک سے زائد پڑھ لی، یہ بھی صحیح ہے۔ اور یہ بھی صحیح ہے کہ ظہر کے وقت میں ہی ہر قسم کی نماز، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، وتر، کوئی بھی نمازیں وہ پڑھ سکتا ہے۔ تو واضح رہا ہو گیا کہ یہ ضروری نہیں کہ جو نماز جس قضا ہوئی ہے اس نماز کو جس دن قضا کر رہا ہے تو اس دن اس نماز کا وقت ہو، یعنی ظہر کا وقت ہو تو ظہر کی قضا کرے گا، یہ ضروری نہیں ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے صاحب ترتیب۔ اگر کسی شخص کی 1 یا 2 یا 3 یا 5 تک کوئی نمازیں قضا ہو جائیں، ویسے تو اس نے کبھی کوئی نماز نہیں چھوڑی، جب سے نماز فرض ہوئی ساری نمازیں ادا کرتا رہا، اور کوئی ایک آدھ چھوٹ بھی گئی تو اس کی قضا اس نے کر لی، تو ایسے شخص کو صاحب ترتیب کہا جاتا ہے، جو ہمیشہ سے ترتیب کے ساتھ نماز پڑھتا آ رہا ہے، یہ صاحب ترتیب ہے۔ تو صاحب ترتیب کی اگر 1، 2 یا 3 یا 4 یا 5 تک نمازیں قضا ہو گئی تو وہ اس وقت بھی صاحب ترتیب رہے گا، وہ اس وقت بھی صاحب ترتیب رہے گا۔ اب اس کے لیے ضروری ہے کہ جب تک یہ اپنی نمازیں جو قضا ہوئی ہیں اس کو نہ پڑھ لے، اس وقت تک کوئی ادا نماز نہیں پڑھے گا۔ جو نمازیں قضا ہوئی ہیں چاہے وہ 1 ہو چاہے وہ 5 تک ہو، تو وہ جب تک اس کی قضا نہ کر لے وہ کوئی ادا نماز نہیں پڑھے گا۔ ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ وہ اگر 5 تک نمازیں قضا ہو گئی ہیں تو اگلی آنے والی ادا نماز سے پہلے وہ اپنی ان قضا نمازوں کو پورا کر لے۔ اگر 5 سے زیادہ قضا ہو گئی، کیونکہ وہ ادا تو پڑھ نہیں سکتا، وہ ادا نماز بھی دوبارہ قضا ہو جائے گی،
تو یہ 5 کی جگہ 6 نمازیں قضا ہو جائیں گی تو پھر وہ صاحب ترتیب نہیں رہے گا، تو اس سے پہلے 5 نمازوں کی قضا کر لے۔ اور اس میں اب یہ ضروری ہے کیونکہ صاحب ترتیب ہے تو ادا نماز تو نہیں پڑھے گا، لیکن ان قضا نمازوں کی جو قضا کرے گا وہ بھی ترتیب سے کرے گا۔ اگر کسی کی فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء 5 نمازیں قضا ہوئی ہیں، یا فجر، ظہر، عصر 3 نمازیں قضا ہوئی ہیں، تو اس کو قضا کر رہا ہے تو پہلے فجر، پھر ظہر، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء کی نماز قضا کرے گا۔ ایسے نہیں کہ پہلے عصر کی قضا کر لی، پھر عشاء کی کر لی، پھر فجر کی کر لی، بلکہ ترتیب سے کرے گا۔ اور اگر کسی کی 5 سے زائد نمازیں، 6 نمازیں قضا ہو گئیں تو وہ صاحب ترتیب نہیں رہا۔ اب اس کے لیے لازم نہیں ہے کہ وہ ترتیب سے قضا نمازوں کو پڑھے، بلکہ اپنے حساب سے جو مناسب ہو کسی بھی نماز کو پہلے پڑھ کے قضا اس کی پڑھ لے۔ تو یہ صاحب ترتیب کی بات آپ کے سامنے آ گئی۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے با جماعت قضا نماز پڑھنا۔ اگر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی کچھ لوگ ہیں ان کی ایک ہی ساتھ میں، مثال کے طور پہ آج کی فجر کی نماز چھوٹ گئی، اب اس کی قضا کر رہے ہیں تو وہ جماعت کے ساتھ قضا کر سکتے ہیں، بشرطے کہ نماز ایک ہی ہو۔ کسی کی آج کی فجر کی چھٹی ہے اور کسی کی گزشتہ کل کی فجر چھوٹی تھی اور وہ دونوں قضا کر رہے ہیں تو یہ مناسب نہیں۔ اور کسی کی ظہر چھوٹی ہے اور کسی کی عصر چھوٹی ہے اور وہ جماعت کے ساتھ قضا کر رہے ہیں، یہ مناسب نہیں۔ ایک ہی نماز ہو، ایک ہی دن کی نماز ہو اور ایک ہی قسم کی نماز ہو، وہ اگر چند لوگوں کی چھٹی ہے تو اس کی قضا جماعت کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اور اس میں جو سری نماز ہے جس میں تلاوت زور سے نہیں ہوتی، جیسے ظہر اور عصر، تو اس میں سری تلاوت ہوگی، اور جو جہری نماز اگر چھوٹی ہے اس کی قضا جماعت کے ساتھ کر رہے ہیں، مثلا فجر ہے، مغرب، عشاء جس میں تلاوت زور سے کی جاتی ہے تو اس میں تلاوت زور سے ہی کی جائے گی۔ اگلا پوائنٹ ہے نماز کا فدیہ۔ اگر کسی کی کچھ نمازیں چھوٹی ہوئی تھیں اور وہ نمازیں اس نے قضا نہیں کی اور اس کو موت آ گئی تو اس کو چاہیے کہ موت سے پہلے یہ وصیت کر دے کہ اس کا جو مال ہے اس میں سے اس کا فدیہ ان نمازوں کا دے دیا جائے۔ ایک نماز کا جو فدیہ بنتا ہے وہ 1 کلو 662 گرام گیہوں یا اس کی قیمت ہے۔ یہ تقریباً ابھی اس دور کے حساب سے جو سن 2020 چل رہا ہے اس کے حساب سے 100 روپے بنتے ہیں، یعنی ایک نماز کے فدیے کی قیمت 100 روپے کسی غریب کو دے دے گا، یہ وصیت کرے گا۔ اس کے بعد آخری پوائنٹ ہے اس سبق کا ادا اور قضا کا، سنتوں کی قضا۔ آیا سنتوں کی قضا کی جائے گی یا نہیں؟ آپ نے پڑھ لیا قضا صرف فرض نمازوں کی اور وتر کی ہے۔ ہاں، فجر کی جو سنتیں ہیں ان کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر وہ چھوٹ جائے تو ان کی بھی قضا کی جاتی ہے، لیکن اس قضا کی بھی ترتیب ہے کہ اگر کسی کی فجر کی جماعت کی نماز ہی چھوٹ گئی، نماز قضا ہو گئی، تو اگر وہ زوال سے پہلے، یعنی جو زوال کا وقت ہے جس وقت کوئی بھی نماز پڑھنا ممنوع ہے، جس کے بعد زوال کے بعد جو ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے، تو اس زوال سے پہلے اگر پڑھ رہا ہے فجر کی نماز تو اس کے ساتھ وہ سنت بھی پڑھے گا۔ اور اگر فجر کی نماز تو پڑھ لی، جب مسجد پہنچا تو جماعت کھڑی تھی، سنتیں پڑھنے کا وقت نہیں تھا، فجر کی جماعت فرض پڑھ لیے، تو اب وہ زوال سے پہلے ان سنتوں کی قضا کرے گا۔ اور اگر زوال بھی گزر گیا اور فجر کی قضا فرض کی کر رہا ہے تو اس کے ساتھ سنت نہیں پڑے گا، اور اگر فجر پڑ چکا ہے تب بھی زوال کے بعد سنت کی قضا نہیں کرے گا۔ اور 4 سنتیں وہ ہیں جو ظہر کی نماز سے پہلے، فرض سے پہلے پڑھی جاتی ہیں اور جمعے کے فرض سے پہلے پڑھی جاتی ہیں۔ اگر وہ چھوٹ جائیں، یعنی جب ہم مسجد پہنچیں اور ظہر کی جماعت کھڑی ہو چکی ہے یا جمعے کی نماز کھڑی ہو چکی ہے تو اس وقت وہ 4 سنتیں نہیں پڑھے گا۔ ہاں، فرض کے بعد ان 4 سنتوں کو پڑھے گا، اور بہتر یہ ہے کہ جو فرض کے بعد کی اصل 2 سنتیں ہیں ان کو پہلے پڑھے، پھر ان 4 سنتوں کو پڑھ لے۔ ہاں، اگر فجر ظہر کا وقت ہی گزر گیا یا جمعے کا وقت ہی گزر گیا اور فرض تو پڑھ لیا لیکن یہ وقت ختم ہو گیا، سنتیں نہیں پڑھی، تو اب اس کی قضا نہیں کرے گا، باقی کسی سنت نماز کی قضا نہیں ہے۔
یہ ہمارا سبق ادا و قضا ختم ہوا. یہاں جہاں تک اپنے ریڈنگ ہماری باقی ہے، بلند خوانی باقی ہے، وہاں سے ہم بلند خوانی کر لیتے ہیں، پھر آگے دیکھ لیں گے کتنا سبق ہے وہ پڑھ لیں گے. تو سب کتاب کا صفحہ نمبر 58 نمبر صفحہ آپ کھول لیجئے. صفحہ نمبر 58 ہے اور آج صفحہ نمبر 58 ہے اور آج کا جو ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے وہ ہے 1 سے زائد قضا نمازوں کے پڑھنے کا طریقہ. اگر کوئی شخص اللہ نہ کرے بے نمازی ہو، پھر وہ اللہ کے فضل و کرم سے توبہ کر لے کہ آئندہ نماز نہیں چھوڑوں گا. اب اس کی جو بہت ساری نمازیں قضا ہو گئی ہیں، مثلاً مہینوں اور برسوں کی نمازیں باقی ہوں، تو جہاں تک ہو سکے جلد سے جلد سب قضا پڑھ لے. یہ ضرور نہیں کہ ظہر کی قضا ظہر کے وقت اور عصر کی قضا عصر کے وقت ہی ہو. ایک وقت میں کئی وقت کی قضا نمازیں پڑھ لے، اور کم سے کم درجہ یہ ہے کہ ہر وقت میں ادا کے ساتھ ایک قضا نماز پڑھتا رہے. توبہ کرنے سے نمازیں معاف نہیں ہوتی، البتہ نہ پڑھنے سے جو گناہ ہوا تھا وہ توبہ سے معاف ہو گیا. اب اگر ان کی قضا نہیں پڑے گا تو پھر گناہ گار ہوگا. یہ بات رہ گئی تھی کہ اگر کسی نے توبہ کر لی کہ اب میں نمازیں نہیں چھوڑوں گا، تو وہ توبہ سے جو گزشتہ نمازیں چھوٹ گئی ہیں وہ معاف نہیں ہوئی ہیں، بلکہ وہ جو چھوٹی ہیں اس کا جو گناہ تھا وہ تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، لیکن ان کی قضا کرنی پڑے گی. لیکن اب وہ قضا نہیں کر رہا، صرف ادا ہی کرے جا رہا ہے، تو وہ جو قضا نمازیں رہ گئی اس کے لیے وہ پھر گناہ گار ہو جائے گا. اس کے بعد اگلی بات صاحب ترتیب. اگر کسی کی 1 2 3 4 یا 5 فرض نمازیں قضا ہو گئیں اور ان کے علاوہ کوئی اور نماز قضا نہیں ہوئی یا ہوئی تھی لیکن ان کی قضا پڑ چکا ہے، تو ایسے شخص کو صاحب ترتیب کہا جاتا ہے. اور صاحب ترتیب کے لیے قضا نمازوں کے پڑھے بغیر ادا نماز پڑھنا درست نہیں. آگے وہ ادا نہیں پڑھے گا، پہلے قضا نمازوں کو پڑھے گا. اور ان قضا نمازوں کے پڑھنے میں ترتیب لازم ہے کہ جو نماز پہلے چھوٹی ہے اس کی قضا پہلے پڑھے، پھر اس کے بعد کی، اور قضا نماز وہ نہیں پڑھے گا اور ادا نماز وہ نہیں پڑھے گا. اور چھٹی ادا نماز قضا ہونے سے پہلے نمازوں کو پڑھ لے، تاکہ 6 نمازیں ہونے کے قضا ہو جانے کے بعد وہ صاحب ترتیب کے نام سے نکل نہ جائے. مثلا کسی کی 5 نمازیں فجر ظہر عصر مغرب اور عشاء قضا ہوئی تو پہلے فجر پھر ظہر پھر عصر ترتیب بار پڑھے. اگر پہلے ظہر یا عصر کی پڑھی پھر فجر کی پڑھی تو درست نہیں ہوگی، بلکہ پھر سے پڑھنا ہوگی. اگر کسی کی 6 یا زائد نمازیں قضا ہو گئیں تو ان کی قضا پڑھے بغیر بھی ادا نماز درست ہے. اور جب ان نمازوں کی قضا پڑھے تو ترتیب سے پڑھنا لازم نہیں ہے، بلکہ جو چاہے پہلے پڑھے جو چاہے بعد میں پڑھے. اگلی بات باجماعت قضا نماز پڑھنا. اگر چند لوگوں کی نماز کسی وقت قضا ہو گئی تو ان کو چاہیے کہ اس نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کریں. اگر بلند آواز کی جہری نماز ہے تو بلند آواز سے جہرن قرأت کی جائے، اور اگر آہستہ آواز کی سری نماز ہے تو آہستہ آواز سے قرأت کی جائے. نماز کا فدیہ. اگر کسی کے ذمہ کچھ نمازیں باقی ہوں اور اسی حالت میں موت آ جائے تو مرتے وقت نمازوں کا فدیہ دینے کی وصیت کرنا واجب ہے. اگر ایک نماز کا فدیہ 1 کلو 662 گرام گیہوں یا اس کی قیمت ہے. سنتوں کی قضا. فجر کی سنتیں اگر مع فرض کے ساتھ قضا ہو جائیں تو زوال سے پہلے فرضوں کے ساتھ ان کو بھی پڑھ لینا چاہیے، اور اگر زوال کے بعد پڑھے تو صرف فرض کی قضا کر لے، اور اگر فرض پڑھ لیے تو صرف سنتیں چھوٹ گئی تھیں تو سنتوں کی قضا سورج نکلنے کے بعد زوال سے پہلے پڑھ لے. جو سنتیں ظہر یا نماز جمعہ کے فرض سے پہلے پڑھی جاتی ہیں، اگر فرض سے پہلے نہیں پڑھ سکا تو فرض کے بعد پڑھ لے. البتہ بہتر یہ ہے کہ جو سنتیں ظہر یا جمعے کے بعد پڑھی جاتی ہیں وہ پہلے پڑھ لے، ان کے بعد فرض سے پہلے کی جو سنتیں رہ گئی تھیں وہ پڑھ لے. یہاں آج کا ہمارا سبق ختم ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.